الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز علماء کرام، برادران اسلام، عزیز طلباء کرام، تمام بہن بھائیوں کو اور پردے میں رہ کر سننے والی میری عزیز ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم کا، اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام احباب کا، بالخصوص جناب مدنی خانزادہ اور مکی خانزادہ اور پوری ٹیم کا، کہ ماشاءاللہ پچھلے سال بھی یہی صورتحال تھی کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں. یہ محاورہ ہم نے 12 دفعہ سنا، لیکن بعض دفعہ کہیں کہیں فٹ بھی آ جاتا ہے صحیح معنوں میں. رات ختم نبوت کانفرنس تھی ملتان میں، تو اس کے لیے بھی یہ محاورہ بولا جا سکتا تھا کہ پورے اسٹیڈیم میں تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں. تل کتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں. اور یہاں بھی صورتحال ایسی ہے کہ الحمدللہ جتنا پنڈال بنایا گیا ہے، ذاقت الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگی دامہ کا شکوہ کر رہی ہے. تو دیوانوں نے اس زمین کو بھر دیا ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ اگر اتنی جگہ اور بھی ہوتی تو انشاءاللہ وہ بھی بھر جانی تھی آپ حضرات کی محبت سے. چونکہ باہر بھی کافی لوگ اپنی باری کے انتظار میں ہیں. وہ جنہیں کیا سی کہ میری واری نہ آوے تو میں کی کرا ماشاءاللہ. تو عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو مختلف طرح کی فرمائشیں کی جاتی ہیں. آج مجھ سے 2 فرمائشیں کی گئی. ایک یہ کی گئی کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ سب سے آخر میں پڑھیں. چلو یہ تو اب مطلب پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب مائک میں نے لے لیا الحمدللہ. دوسری خواہش یہ انہوں نے کی مجھ سے کہ پرانے کلام پڑھنا، بہت پرانے. یہ مدنی خانزادہ، اب یہ پتہ نہیں ہے، میں ویسے بھی کہہ رہا تھا، وہ 2 جڑواں بھائی تھے نا، ایک ہنس رہا تھا ایک رو رہا تھا. اسے آپ نے کہا تو اس نے پوچھا ہنسنے والے سے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہتا جب میں نے دوویں باری اینو نوا دیتا. تو مدنی خانزادہ اور مکی خانزادہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کس کو میں نے سلام کر لیا اور کون رہ گیا. تو شکلوں میں اشتباہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہے، تو اب پتہ نہیں مجھے کون کہہ کے گیا ہے، مکی کہہ کے گیا یا مدنی کے پرانے ہی پڑھنے ہیں. مدنی، یہاں مدنی بیٹھے تھے، اچھا چلو ماشاءاللہ. تو پرانے کلام مجھے کہے گئے ہیں پڑھنے کے، لیکن بہرحال ایک اتنی بڑی محفل ہے اور ریکارڈنگ چل رہی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ آغاز تو نئے کلام سے ہی ہو. اور اگر وہ آپ حضرات پوری محبت سے سن لیں. یہاں جو سامنے میرے دوست احباب تشریف فرمائے ہیں، بڑے پریشان حال، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور فرمائے. تو بہت اچھا لگے گا مجھے اگر آپ حضرات پوری محبت کے ساتھ سنیں گے. تو آغاز اس سے کر لیتے ہیں انشاءاللہ، 2-3 شعر، پھر آگے انشاءاللہ پرانے کلام. درود شریف پڑھ لیں ایک بار. ماشاءاللہ بغداد سے ہوں، بڑا لمبا سفر کیا بھائی آپ. اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا صدقہ ہے. بزم توحید میں ہر سمت اجالا تیرا، کام آئے گا 2 عالم میں حوالہ تیرا. ایسا سرمایہ ہے دامن میں سمایا تیرا، کچھ نہیں مانگا
बादशाहों से ये शैतान तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफ़े पा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफ़े पा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफ़े पा तेरा। सुभान अल्लाह। आखिर तक सबकी आवाज़ है, मोहब्बत से मिलकर कहें सुभान अल्लाह। तेरी सीरत की इताअत है मेरा दीनो धर्म, दिल के काबे को बनाया है महब्बत का भरम, तेरी रहमत ने संभाला है रखा मेरा भरम, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। माशाअल्लाह। कलाम जो है वो बहुत सारे अब जहन में आ रहे हैं, पुराने पुराने। अब मौलाना उस्मान साहब बताएंगे कहाँ से आगाज करूं। तवज्जो, हजरत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया, वो फरमाते हैं कि मैं 1989 में हज के बाद मदीना तैयबा में हाजिर हुआ, तो मैं एक बद्दू के साथ, यानी अरब का देहाती आदमी, उसके साथ मैं सवार हुआ गाड़ी में। किराए की गाड़ी थी, तो गाड़ी जाके एक इशारे पर रुकी और उसके बराबर में एक दूसरी गाड़ी भी आके रुकी। तो अब मैं दरमियान में बैठा हूं और मेरे वाला जो ड्राइवर है वो उस दूसरे से पूछता है, कई फल मौसम, सीजन कैसा जा रहा है? सीजन कैसा जा रहा है? तो कहते वो आगे से बोला कि बारिद, निहायत ही ठंडा। सुबह से तो कहते मेरे वाला ड्राइवर बोला कि यार ठीक बात कह रहे हो, सुबह से मैंने ये पहली सवारी उठाई है, वाकई ठंडा जा रहा है। तो मौलाना कहते हैं कि अब इन दोनों को नहीं पता कि ये शलवार कमीज में बैठा हुआ बंदा हमारी बात को सुन रहा है, समझ भी रहा है। इतने में कहते हैं कि गाड़ी, इशारा खुल गया, गाड़ी चल पड़ी। तो मेरे वाले ड्राइवर ने, बद्दू ने हाथ बाहर निकाला और उसे कहने लगा, मौलाना कहते हैं जुमला सुने हुए 29 साल हो गए और आज भी इस जुमले की जो हरारत है वो दिल में ईमान को हरकत देती है। जुमला क्या था? ला तहजन। उसने कहा फिक्र न कर, कफा बिना शरफन जिवारु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे एजाज के लिए इतना ही काफी है कि हम अल्लाह के नबी के शहर में रहते। थोड़ा सा आहिस्ता कहो सुभान अल्लाह, और आहिस्ता से कहो सुभान अल्लाह। अब पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का कलाम है,
اور مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موجود ہے اور کس رخ پہ بہتا ہے، انشاءاللہ پورے کلام میں ایک بھی بریک نہیں ہے۔ اب آپ حضرات کی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں نعت سننے کے لیے آئے ہیں یا صرف دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ایتھے کی ہونا ہے جی؟ ہاں جی، میں اب دیکھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے۔ جنوبی پنجاب میں آج جب آ رہا تھا یہاں تو میں نے حضرت سے فون پہ بات کی، میں نے عرض کیا کہ میں اچ شریف جا رہا ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ اچ شریف روحانیت کے اعتبار سے اسم با مسمہ ہے، واقعی اچ ہے۔ تو میں اتنی تعریف سنی آپ کی، اب ذرا آپ واقعتاً اچ شریف میں رہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا کے سرتاج ہیں، اولیاء اللہ آپ کو اس سرزمین کو روحانیت میں سرتاج مانتے ہیں۔ اب ذرا دکھائیے گا بھی اپنی روحانیت کو اور پوری توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ سنیے گا۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، شرم سیاہ سے نہیں سامن جایا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامن جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھے نہ کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھے نہ کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، ذرا منے دے بولے عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، ثنا خان مصطفیٰ مولانا محمد شاہد عمران عارفی، نعرہ تکبیر۔
سر پہ رکھ دیجئے سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں کاش دیوانہ کاش دیوانہ بنا لے وہ ہمیں بھی اپنا کاش دیوانہ بنا لے وہ ہمیں بھی اپنا ایک دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں سارے عالم کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں دو شعر بالترتیب دو شعر اہل نسبت کا مجمع ہے اور میں نے پہلے بھی عرض کر دیا شاہ صاحب تشریف لائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اچ شریف روحانی دنیا میں اسم با مسمہ شمار کیا جاتا ہے تو اب شعر سنیے بالترتیب دو شعر ظفر بھائی آپ کی توجہ پوری طرح قاری غلام مصطفیٰ صاحب نام کس منہ سے تیرا لے کے تیرے کہلائے میرے آقا نام کس منہ سے تیرا لے کے تیرے کہلائے تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں کیا یہی عشق ہے کیا یہی پیار ہے کیا یہی عشق ہے کیا یہی پیار ہے شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی اور ہم امتی ہم کو سنت پہ چلنا بھی دشوار ہے تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں تیری نسبت ہی تو ہے آقا تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو تاج و تخت ختم نبوت زندہ تاج و تخت ختم نبوت خلافت راشدہ خلافت نا بلائے مطلب پرچہ تھی ونجے خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ نعرہ کیوں نہ پلہ
نصیب اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں دیکھ سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں سبحان اللہ. ابھی ایک بڑا کلام ہے میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں یہاں لیکن میرا آپ حضرات کی طبیعت اور کیفیت دیکھ کے دل بھی چاہ رہا ہے کہ آپ پر رحم کیا جائے چونکہ ایسا موقع کبھی کبھی ملتا ہے کہ ظفر شہزاد کے روڈ پکا سے آئے اور عثمان صاحب آئیں قصور سے میں ساہیوال سے دیگر حضرات مختلف جگہوں سے اور پھر آپ کو کہا جائے آ جائیں تشریف لائیں اور سو جائیں. کہ سال میں ایک آدھا موقع ملتا ہے وہ اس میں بھی کہہ رہے حیاتی ہوگی بھئی کیا جگہ ہے داد کی سبحان اللہ. لیکن اب یہ کلام جو ہے یہ میں آپ کی بے توجہی میں اس کو نہیں سنانا چاہتا. یہ جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں میرے ساتھ مل کر یہ نعرہ لگائیں گے. کلام پورا ہی چینج ہے صرف درمیان میں جو گرے ہیں وہ پرانے والی ہوں گی اور میں پڑھتا ہوں اور پھر آپ حضرات مجھے بتائیے گا کہ آپ کچھ شریف میں ہیں اور میں بھی بھاولپور سے ادھر نہیں بیٹھا ہوں بلکہ میں بھی کچھ شریف میں ہی بیٹھا ہوں. محبت کے ساتھ پوری دل جمی کے ساتھ توجہ کے ساتھ دلوں جاں سے قربان ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ مشکل کلام تھے لیکن محمد ہمارے بڑی شان مشکل بات ہے اس میں مشکل بات ہے تو اب اس کو ذرا زبان پہ بھی لائیے محبت کے ساتھ. یہ جو سامنے لوگ بیٹھے نا کیمرے سے آگے آپ کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہے کیونکہ آپ فرنٹ سیٹ کے مسافر ہیں. محبت کے ساتھ مل کر پیچھے والوں کو چلو وہ بیٹھے ہی پیچھے ہیں ان کو سہولت کی وجہ سے وہ پیچھے بیٹھے ہیں لیکن آپ حضرات ذرا اپنے شوق کا پورا اظہار کریں محبت کے ساتھ ورنہ پھر ظفر بھائی تو انشاءاللہ آپ سیدھا پدرہ کاری لین گے. محمد ہمارے جب تک آپ پڑھیں گے نہیں میں آگے نہیں چلوں گا. بلند آواز سے مل کر سب کہیں محمد ہمارے اور بلند آواز سے محمد ہمارے شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. زمانے تھے صدیوں سے پل کے بچھائے وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے. وہ ساقی کوثر وہ قرآن والے محمد ہم
کیسی شان جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا اس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا محمد ہمارے شان والے ارے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے اجالوں سے پھوٹے اجالوں کے دھارے نبی چاند سارے صحابہ ستارے نبی چاند سارے صحابہ ستارے سبھی جان ساری کے ارمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سبحان اللہ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمل پوش کے میں قربا سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امی ان کے ایک بول کا مول نہیں یاقوت و زمرد و لال و گوہر میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر مٹ جائیں گے ان کی عزت پر وقت آئے تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا اللہ کے قدم پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبیں یہ میرا قلم یہ میری زباں اوصاف کرے کیا تیرے بایا صدیق نے سچ فرمایا ہے ماں عائشہ نے سچ فرمایا ہے خلق اس کا ہے قرآن مبین اج سکھ متران بھی ودھیری ہے جو دلڑی اداس گھنیری ہے دولو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا جو جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے کلی زلف اک مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھریاں دو ابرو قوس مثال ڈسن جدی نو کے مجاتے تیر چھٹن نبسور خاکھا کے لال یمن کٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچیا قد رب دی
میں شانہ کا جس شان تو شانہ سبنیا سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا مجمع بولے مل کر سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا گستاخ یقین کتنے جا اڑیا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. غلاموں کو افضال کیسی ندامت پکارے گی دنیا بروز قیامت پکارے گی دنیا بروز قیامت. وہ آئے ہیں بخشی کے سامان والے. اب آخری دفعہ شریف والوں مزہ آ جائے. اب تک جو خاموش ہیں وہ بلند آواز سے مل کر کہیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. نواسے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے محمد. دونوں ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ سبحان. ہمارے شاہ صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ. ہمارے فیصل آباد ہے نا مدرسہ ایک جامعہ اسلامیہ امدادیہ, نام سنا نا سب نے. ان کے محتمم صاحب ہیں مفتی محمد طیب صاحب. تو میں ان کا بیان ایک سن رہا تھا, پچھلے سال کی بات ہے. تو انہوں نے حدیث شریف پڑھی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو بھئی جنت میں کس کس کا ارادہ ہے جانے کا؟ ماشاءاللہ. اللہ پاک سب کو بغیر حساب کتاب کے لے جائے. تھوڑا جا ہور کہو آہستہ جی آمین. وہ سچی کو فرشتہ سونی نہ لگے. تو جنت میں جانے کا جس کا ارادہ ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جنت میں جانا ہے تو ان دونوں کو اپنا سردار ماننا پڑے گا. اور جب ہم نے سردار مان لیا تو پھر یہ بھی مان لیجئے کہ ہمارے سردار اگر کسی سے صلح کرتے ہیں تو ہماری بھی اس سے صلح ہے. اور اگر ہمارے سردار کسی سے لڑائی کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, تو ہماری بھی اس سے جنگ. ہمارے سردار ہیں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے صلح کی ہے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. علی الرأس والعین, ہماری بھی ان سے صلح ہے. اور ہمارے دوسرے سردار ہیں حضرت سیدنا حسین, سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے لڑائی کی ہے یزید سے. اب آپ نے بولنا ہے اور ہماری بھی یزید سے کیا ہے؟ ہم تو اپنے سرداروں کے پیچھے ہیں. جہاں سردار جائیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے. کہیں انشاءاللہ. بس یہ آخری پیغام کے ساتھ اس کا آخری شعر بھی ملاحظہ فرمائیں اور کوشش کیجئے کہ آپ کی جو ہونٹ ہیں وہ بند رہیں, کہیں کھل ہی نہ جائے. احتیاط ضروری ہے نا. اب آپ کی بڑی مہربانی,
میری بات کو آپ سمجھ بھی لیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. نوا سے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد. تو آنکھیں نبی کی تھی دونوں دلارے. اچھ شریف والوں، شاہ صاحب کی محنت حق ادا ہونا چاہیے. مل کر بلند آواز سے محمد ہمارے شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. آخر میں مجھے ایک کلام کی فرمائش ہے اور اس کا وقت بھی ہو چکا ہے. اس وقت بہت عمدہ کلام ہے. غالباً مجھے یاد نہیں کہ پچھلے سال میں نے پڑھا تھا کہ نہیں، لیکن بہرحال ہمارے مدنی بھائی کی فرمائش ہے کہ وہ لازمی طور پہ پڑھنا ہے. میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. یہاں سب درد مند بیٹھے ہیں. آپ سب کی جذبات کی ترجمانی. اچھ شریف والو، کیا کہتا ہے شاعر؟ شہر مدینہ یاد آیا ہے، جس کو یاد آیا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. شہر مدینہ ہے، وہ بھی اتنی رات گئے. عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی عشق نبی نے لی انگڑائی. درد محبت جاگ اٹھا. عشق نبی نے لی انگڑائی، درد محبت سب کے لب پہ ہے طیبہ طیبہ، وہ بھی اتنی رات گئے. عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے. اور کس چاہت سے راتیں کاٹی، وہ بھی سور کی خلوت میں. سبحان اللہ. سور کی خلوت میں راتیں کاٹنے والا تھا کون؟ قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا، مولانا راشد صاحب لفظ استعمال کیا، ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا. کسی نے کہا اس کا ترجمہ ہے یار، دوست، ساتھی. کوئی ایک قدم آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے یار غار. لیکن یہ سارے ترجمے ہیں.
لفظ جو اصل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، اس لفظ کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی ترجمے میں نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ضابطہ ہے کہ کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا، شاعر نے وہی لفظ اٹھا کر فٹ کیا، اور کیا عمدہ شعر نکالا۔ جہاں جہاں بھی اہل ذوق تشریف فرما ہے، سنیے اور سر دھنیے کیا کہتا ہے شاعر۔ کس چاہت سے رات کاٹی وہ بھی سور کی خلوت میں، غار کا صاحب یاد آیا ہے، غار کا صاحب یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے۔ آخری شعر اور اجازت۔ بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، سبحان اللہ۔ بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا